بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ داستان ایمان فروشوں کی صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 5۔ صلیبیوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کرک میں بیٹھے بیٹھے صلاح الدین ایوبی کا انتظار نہیں کریں گے۔ انہوں نے فوج کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ فرانس کی فوج کو انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو راستے میں روکنے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ ریمانڈ کی فوج مسلمانوں کی فوج پر عقب سے حملے کے لیے مقرر ہوئی۔ کرک کے قلعے کے دفاع کے لیے جرمنی کی فوج تھی، جس کے ساتھ فرانس اور انگلستان کی فوج کے کچھ دستے تھے۔ انہیں جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ سلطان ایوبی نئی فوج تیار کر رہا ہے۔ صلیبی حکمرانوں نے اس قدم کا جائزہ لیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ٹریننگ کیمپ پر حملہ کر کے پیچھے ہٹ آئیں، لیکن ان کی انٹیلیجنس نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ دلیل یہ دی کہ سلطان ایوبی نے دفاع کی 3 تہیں بنا رکھی ہیں، جن میں ایک تہہ متحرک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دیکھ بھال کے دستے دور دور تک گھومتے پھرتے اور صحرا میں ہلتی ہوئی ہر چیز کو قریب جا کر دیکھتے ہیں۔ ان دفاعی انتظامات کو دیکھ کر صلیبیوں نے اس حملے کا خیال دل سے نکال دیا۔ ایک امریکی مصنف انٹینٹی ویلسٹ نے متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ صلیبیوں کے پاس صلاح الدین ایوبی کی نسبت 4 گنا فوج تھی، جس میں زرہ پوش، پیادہ اور سوار دستوں کی بہتات تھی۔ اگر یہ فوج صلاح الدین ایوبی پر براہ راست حملہ کر دیتی تو مسلمان زیادہ دیر تک جم نہ سکتے، مگر صلیبی فوج کو شوبک کی شکست میں جو نقصان اٹھانا پڑا، اس کی ایک دہشت بھی تھی جو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فوجیوں پر طاری تھی۔ صلیبیوں کا مورال متزلزل تھا، جس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ شوبک کو وہ لوہے کا قلعہ سمجھتے تھے۔ وہ اپنی فوج کو صحرا میں بھیج کر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ سلطان ایوبی کو قلعوں سے دور ہی ختم کر دیں گے۔ وہ کرک کے دفاع میں بیٹھے رہے اور ایوبی نے شوبک لے لیا اور صحرا میں صلیبیوں کو آمنے سامنے کی جنگ کا موقع دیے بغیر انہیں چھاپا ماروں سے مروا دیا۔ اس کی آگ کی ہانڈیوں نے گھوڑوں اور اونٹوں کو اتنا دہشت زدہ کیا کہ خاصے عرصے تک جانور معمولی سی آگ دیکھ کر بھی بتک جاتے تھے۔ انٹینی ویلسٹ نے یہ ثبوت بھی مہیا کیا ہے کہ صلیبی فوج مختلف بادشاہوں اور ملکوں کی مرکب تھی، جو بظاہر متحد تھی، لیکن یہ اتحاد برائے نام تھا، کیونکہ ہر بادشاہ اور اس کی فوج کا اعلیٰ کمانڈر ملک گیری اور بادشاہی کی توسیع کا خواہشمند تھا۔ ان میں بس یہ جذبہ مشترک تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، مگر ان کے دلوں میں جو اختلافات تھے ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیبی سازشوں کے ماہر تھے اور مسلمانوں کے جس علاقے پر قابض ہو جاتے تھے وہاں قتل عام اور آبرو ریزی شروع کر دیتے تھے۔ اس کے برعکس صلاح الدین ایوبی محبت اور اخلاقی قدروں کو ایسی خوبی سے استعمال کرتا تھا کہ دشمن بھی اس کے گوردیدہ ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی فوج میں یہ خوبی پیدا کر دی تھی کہ 10 سپاہیوں کا چھاپا مار دستہ 1000 نفری کے فوجی کیمپ کو تہس نہس کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ جان قربان کرنے کو معمولی سی قربانی سمجھتے تھے۔ سلطان ایوبی جس انداز سے میدان جنگ میں تھوڑی سی فوج کو ترتیب دیتا تھا، وہ بڑی فوج سے بڑی فوج کو بھی بے بس کر دیتی تھی۔ شوبک اور کرک کے میدان میں بھی اس نے اس جنگی دانشمندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ صلیبیوں نے اس کا جائزہ لیا، اپنی فوج کی جسمانی اور جذباتی کیفیت دیکھی تو انہوں نے براہ راست حملے کا خیال چھوڑ دیا اور کوئی دوسرا ڈھنگ سوچ لیا، لیکن اس ڈھنگ کے متعلق بھی انہیں شک تھا۔ اس کا علاج انہوں نے یہ کیا کہ مصر میں بھڑکانے اور سوڈانیوں کو مصر پر حملہ کرنے پر اکسانے کا اہتمام کر لیا۔ مصر کے نائب ناظم امور شہری مصلاح الدین کی طرف سے انہیں امید رپورٹیں مل رہی تھیں۔ وہاں ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ مصر کا ناظم مالیات خضر الحیات قتل ہو گیا ہے اور مصلاح الدین پکڑا گیا ہے۔ کرک تک یہ اطلاع پہنچنے کے لیے کم از کم 15 دن درکار تھے، کیونکہ راستے میں سلطان ایوبی کی فوج تھی۔ قاصد بہت دور کا چکر لگا کر اور قدم پھونک پھونک کر کرک جا سکتے تھے۔ بہت دنوں کا چلا ہوا ایک قاصد اس رات وہاں پہنچا جس رات فاطمہ اغوا ہوئی تھی۔
اس نے رپورٹ دی کہ بغاوت کے لیے فضا سازگار ہے، لیکن سوڈانی ابھی حملے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے ہاں گھوڑوں کی کمی ہے، ان کے پاس اونٹ زیادہ ہیں، انہیں کم و بیش 500 اچھے گھوڑوں کی ضرورت ہے، اتنی ہی زینے درکار ہیں۔ فرانسیسی فوج کے کمانڈر نے کہا کہ 500 گھوڑے فوراً روانہ کر دیے جائیں اور ان کے ساتھ صلیبی فوج کے 5-7 افسروں کو بھی بھیج دیا جائے جو سوڈانیوں کی جنگی اہلیت اور کیفیت کا جائزہ لے کر حملہ کرائیں۔ صلیبیوں کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی۔ انہوں نے کرک میں اعلان کر دیا کہ مصر پر حملے کے لیے 500 گھوڑوں کی فوراً ضرورت ہے۔ عیسائی باشندوں نے 3-4 دنوں میں گھوڑے مہیا کر دیے جو ایسے راستے سے روانہ کر دیے گئے جس کے متعلق یقین تھا کہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ ان کا رہنما وہی جاسوس تھا جو گھوڑے مانگنے آیا تھا۔ وہ سوڈانی تھا اور 3 سال سے جاسوسی کر رہا تھا۔ ان گھوڑوں کے ساتھ 8 صلیبی فوج کے افسر تھے جنہیں سوڈانی حملے کی قیادت کرنی تھی۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا صلاح الدین ایوبی کی فوج کو یہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ سلطان ایوبی کو صرف یہ معلوم تھا کہ مصر کے حالات ٹھیک نہیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حالات آتش فشاں پہاڑ بن چکے ہیں جو پھٹنے والا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے یہ تسلی دے رکھی تھی کہ اس نے جاسوسی کا جو جال بچھایا ہے وہ خطروں سے قبل از وقت خبردار کر دے گا۔ انہیں خضر الحیات کے قتل اور مصلاح الدین کی گرفتاری کا بھی علم نہیں تھا۔ غیاث بلبیس کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو اطلاع بھجوا دے، لیکن اس نے یہ کہہ کر اس مشورے پر عمل نہیں کیا تھا کہ تفتیش مکمل کر کے اصل صورتحال سے سلطان ایوبی کو آگاہ کرے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔